بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورہ صاد اس دی آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اسی تہاڈی طرف برکت والی کتاب نازل کیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب نازل کیتی کیوں ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اے لوگ ایدیاں آیتاں وچ غور و فکر کرن۔ سبحان اللہ۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ ایدے تو نصیحت حاصل کرن۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کہ اللہ کریم نے خود فرمایا کہ اے برکت والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ برکت دی جتھے بھی یہ رکھیے موجود ہے، لیکن اس تو حقیقی برکت وہی بندہ حاصل کر سکتا ہے جڑا اس دی تلاوت کر کے ایدیاں آیتاں وچ غور و فکر کرے، اور اس کے بعد عقل مند بندہ نصیحت بھی حاصل کرتا ہے کہ جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلیاں قوماں تے عذاب بھیجے نے، جس وقت انہاں عذاباں دی تفصیل پڑھے، غور و فکر کرے، یہ بھی نصیحت حاصل کرے، انہاں اے جرم کیتا ہے تے رب نے اے عذاب دیتا ہے، اگر اسی کریں گے تو سانوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ سکدا وے۔ اگر یہ ایسے واقعات پڑھدا وے جس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہ قوماں نے اللہ اور اللہ دے پیغمبران دی گل منی ہے، اللہ نے انہوں نے جو انعام عطا کیتے نے، اگر اسی بھی اللہ رسول دی نافرمانی نہ کریے، اس دی منیے، رب تبارک و تعالیٰ سانوں بھی انعام عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن غور و فکر کرن تو پہلے بندے واسطے پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا کسی کو کوئی بھی کتاب آمدی ہے، کسی دا کوئی لیٹر آمدا ہے، خط آمدا ہے، وہ بندہ پڑھے بغیر وہ دے وچ غور و فکر تے نہیں کر سکدا۔ پہلے پڑھے گا اس دے اندر جو کچھ لکھیا ہے، پھر سمجھے گا کہ اس دے اندر اے پیغام آیا ہے، میرے واسطے ہن کیڑی چیز تے عمل کرنا بہتر ہے، کیڑی تو بچ کے رہنا فائدے مند ہے۔ تے جڑا بندہ قرآن نو صرف گھر الماریاں چ رکھ دے، مساجد وچ بس پے نے، پڑھنا نہ ہوئے، برکت انہاں دی ضرور ہے جتھے آنے، اس دا انکار نہیں، لیکن حقیقی برکت مسلمان نو ادا نہیں ملدی ہے جدن انہاں دی تلاوت بھی کرے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ 10 آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جس بندے نے قرآن پاک دیاں 10 آیتاں پڑھیاں روزانہ، کتنیاں؟ 10 آیتاں، او بندہ غافل بندیاں وچوں نہیں لکھیا جاندہ بلکہ اللہ دے ذاکر بندیاں وچوں لکھیا جاندہ ہے۔ اج دے مسلمان کو 10 آیتاں پڑھن دا بھی ٹائم نہیں۔ 10 آیتاں پڑھن تو مراد ہے کہ وہ بندہ انہاں دے اندر غور و فکر کرے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نبی کریم علیہ السلام دا ظاہری زمانے حیات آپ اتھوں تشریف لے گئے، بعد وچ انہاں نے لوکاں دی سستی دیکھی، انہاں کیا اے انسانوں، کم از کم راتی سون تو پہلے 3 آیتاں ہی غور و فکر نہ پڑھ لیا کرو، کچھ نہ کچھ تے برکت لیا کرو نا۔ اج کی ہے کئی مہینے اسی لوگ قرآن نہیں کھول دے، قرآن نو پڑھ دے نہیں صحیح، اس نو سمجھ دے ہی نہیں، بقایا ہر کام کرنا میں، لیکن ایک مسلمان دی غفلت ہے تو قرآن نالے۔ کسی نے کیا خوب کیا سی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ اسی ذلیل ہو گئے ہیں قرآن دے احکام نو چھڈ کے۔ اور یہ گل حقیقی ہے۔ حضرت امام بصیری فرماندے نے کرت بہا عین قاریہا فقلت لہ لقد ظفرتا بحبل اللہ فاعتصمی، کہندے نے میں قرآن دے قاری نو کیا تیری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان، تیری اکھاں ٹھنڈ پوے، تو میں انہوں پھر یہ بھی کیا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لے تے کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اسی جس وقت پڑھنا نہیں پھر تھام کیویں سکنے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند نال روایت کرتے ہیں کہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فاقۃ لعبد یقرأ القرآن ولا غنی لہ بعدہ، قرآن پڑھن تو بعد کسی بندے نو محتاجی نہیں رہندی، اور قرآن پڑھیوں بغیر حقیقی مالداری نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے خلافت وچ ایک شخص روزانہ منگن آوندا سی۔ آپ نے ایک دن اس نو جلال وچ کیا، کیونکہ آپ جلالی صحابی سن، سخت مزاج، آپ نے انہوں کہا روزانہ منگن آ جانا، جا قرآن پڑھیا کر۔ کافی عرصہ نو بندہ حضرت عمر فاروق نو نظر نہ آیا۔ ایک دفعہ کسی جگہ تے نظر آ گیا تے حضرت عمر فاروق اس نو کیا، یار تو تے ناراض ہو گیا میں؟ انہیں کہا نہیں، تساں کیسی قرآن پڑھیا کر۔ جدن دا میں قرآن پڑھنا شروع کیتا قرآن نے منو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیتا ہے۔ مطلب کہ ان منو منگن دی حاجت نہیں، رب منو دیندا اتنا ہے کہ میریاں ضرورتاں پوریاں ہو جاندیاں نے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے سی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استمع الی آیت، جس بندے نے ایک آیت غور نال سنی، کوتبت لہو حسنۃ مضاعفہ، اس بندے واسطے 2 گنا اجر لکھ دیتا جاندہ ہے۔ اے تے سنن والے نو فضیلت لبھی ہے تے جن نے زبان تو پڑھی ہے، ومن تلاہا کانت لہو نورا یوم القیامہ، اور جس بندے قرآن دی او آیت تلاوت کیتی ہے قیامت والے دیہڑے اے او دے واسطے نور دا سبب ہوئے گا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ نے اور بڑے متقی پرہیزگار سن۔ وہ فرماندے سی، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، او گھر جدے وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے، تحضرہ الملائکہ وتخرج منہ الشیاطین، اوتھے رحمت دے فرشتے موجود ہوندے نے تے شیطان نکل جاندا ہے۔ اگے آپ فرماندے نے وَيَتَّسِعُ بِأَهْلِهِ وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ، او گھر والے خیر و برکت کثیر حاصل کر لیندے نے۔ اگے پھر آپ فرماندے نے وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، او گھر جتھے قرآن نہیں پڑھیا جاندا، تحضرہ الشیاطین، اتھے شیاطین موجود ہوندے نے، وتخرج منہ الملائکہ، رحمت دے فرشتے اتھوں چلے جاندے نے، وَيَضِيقُ بِأَهْلِهِ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ، او گھر کھلے ہون دے باوجود گھر والے دے واسطے تنگ ہو جاندا اور اتھے برکتاں ختم ہو جاندیاں نے، کم ہو جاندیاں نے۔ اج اسی لوگ کہنے ہیں جی کہ گھر دے حالات نہیں ٹھیک، بڑی تنگی ہے، گھر کھلے ہون دے باوجود تنگ نظر آوندے نے۔ سبب پہلے حضرت امام محمد بن سیرین نے بیان فرمایا ہے کہ اسی کرنے کیاں، قرآن دی تلاوت نہیں کردے، قرآن نو پڑھ دے نہیں، او دے چ غور و فکر نہیں کردے، غور و فکر اگر کر لئیے تو اس تے عمل نہیں کردے تو پھر نتیجہ وہی ہونا وے جو اسی معاشرے چ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بھی ساڈا سلسلہ ہی چل رہا سی کہ برکت والیاں چیزاں، تو رب فرمایا کہ اے جڑی کتاب اساں نازل کیتی ہے برکت والی ہے، ادے تو غور و فکر حاصل کرو، ادے تو نصیحت حاصل کرو، لیکن ہوندی تاں ہی ہے جس ویلے پڑھیے۔ اور دوسرا کام جس دی وجہ تی گھراں دے اندر برکت ہے، اج اسی لوگ بڑا اس دا سستی دا شکار ہاں، کم بڑا مختصر ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردہ یا گوش نبوت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿਦਮਤ ਲਵੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋٹے ਬੱਚੇ ਸਨ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ۔ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ یا بنیا اے میرے بیٹے، حالانکہ حضور علیہ السلام دے حقیقی بیٹے نہیں سن، لیکن حضور علیہ السلام نے شفقت دی وجہ تھی کیا اے میرے بیٹے، تے اج اسی اپنے حقیقی بیٹیاں نوں وی جس ویلے اچھے انداز نال نہیں نہ بلاندے تے اوندا کی ہے وہ ساڈے تو دور ہو جاندے نے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جس وقت اپنے بیٹے نوں نصیحتاں کیتیاں سی تے انہاں وی کیا سی یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے۔ اساں وی جے کہیے نا اے میرے بیٹیو ادھر آؤ گل سنو پھر تے سندے نے، تے جے کچھ ہور کہیے تے پھر دور جاندے نے۔ بہرحال حضرت سیدنا انس فرماندے نے مینوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جدن تو اپنے گھر داخل ہوے نا فسلم، سب نو پہلے سلام کریا کر، تے ہوئے گا کہ یکون برکتن علیک، اے تیرے واسطے بھی برکت ہوئے گی، یکون برکتن لکا وعلی اہلک، تے تیرے گھر والےاں واسطے بھی برکت ہوئے گی۔ کہ ویکھو سلام کرنا ہے تے برکتاں لب رہیاں نے، لیکن کرنا کس وقت ہے جس وقت گھر ہی داخل ہونا ہے۔ اور اس دا طریقہ ہے وے بندہ پہلے سجا پیر گھر ہی داخل کرے، اس کے بعد السلام علیکم کہے۔ اور ایک صحابی سن انہوں نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے حالات بڑے تنگ نے، کچھ ارشاد فرماؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے فرمایا جس وقت بھی گھر وچ داخل ہونا ہے سجا پیر پہلے داخل کرنا ہے، اس کے بعد السلام علیکم کہنے، پھر میری ذات تے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک واری سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری پڑھنی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تو برکتاں دے نظارے ویکھیں گا۔ اور وہ جس وقت بھی گھر داخل ہوندے سی دن وچ اگر 10 واری داخل ہوئے نے تے اے عمل کردے سی۔ وہ صحابی خود فرماندے نے کہ رب نے میرے مال و دولت وچ اتنی برکت رکھی سی، پہلے میں خود اپنے معاملات گھر دے نہیں صحیح چلا سکدا سی، پھر رب نے اتنیاں برکتاں دتیاں میں پڑوسیاں نوں بھی کھلانا شروع کر دیتا، محلے داراں نوں کھلانا شروع کر دیتا، لیکن او دے واسطے عمل دی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بیان فرمائی ہے۔ اور جس وقت کوئی بندہ سلام کردا نا او دے اندروں تکبر ختم ہو جاندا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، جیڑا بندہ سلام وچ پہل کردا ہے نا وہ تکبر تو خالی ہوندا ہے۔ اللہ کریم سانو اے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دی تلاوت دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور گھر وچ داخل ہون لگیاں گھر والےاں نوں بھی انہوں کیا کیتا سلام کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم۔ ربنا آتنا